Qali, to'y harakati. Xullas aka. Nega? Bunga kelin ko'ylak yoqmayapti. Orif. Lekin Orifdan pul so'rashga uyalyapti. Bunga yoqqan ko'yni qancha ekan? Olib berayotgan ko'ylak bunga yoqmadi. Xo'p, qancha ekan? Pochcha, rostdan ham yoqmadi-da. Nima? 5000. Buni qarang. Og'zingni bir chetidan chiqib ketadi-ya. Menga qara. 5000 topish oson ekanmi? Lekin Barno, men senga yordam berib, senga sovg'a qilishga qurbim yetadi. Kira qilib bo'lsa ham. Sen o'zi Spark olgan odam 5000 ga bitta Spark olsa bo'ladi. Kelini ko'yligiga qaramaydi. Hammasi bir xil oq bo'ladi. To'yini, diskini 5 yilda bir marta ko'rasan, 3 soatga 5000 ni kiyib unga nisbatan behurmatlik bo'ladi. Keyin ering nimani olib? Onasi yo'q, o'zi ishlab to'y qilyapti. O'yladingmi shuni? Otasi yo'q, ering lozim topgan bo'lsa shuni kelsa, ertaga oila bo'lganingdan keyin shunaqa pulni shu bola ko'tarib keldi. Barno, lekin oilani mana shu bir-birini bu narsa yeging kelsa, eringdan so'raysan. Akasi, unaqa dema, meni qizim hammasi Oraga ko'nib yashashni o'rgangan. Chiqinglar. Hozir. Choyga. Yuringlar. Choy tayyor. Chiqasizlarmi? Xonamga bora qoling. O'qitmayapsanmi? Tezki. Aziz chaqiryapti. Siroj, qayerdasan? Shu yerda. Ketdik, yuringlar. Xotiraman. Ha, hozir yetib olaman. Zerikib ketyapman, Go'zal kelib tursin. Iltimos, Go'zalga aytaylik, oyi. Bu yerda qolishga ruxsat berganda men ham qolardim. Menga qara qizim. Birinchidan qizim, hamma ham sen Nimaga? Kasallik? Go'zalga yetib nima qilasan? Ustina. Seni mendan boshqa, buvingdan boshqa do'st. Shuning uchun Guli xolangdan keyin burnimga suv kirdi. Bilding? Hop. Siroj ketadi. Siroj Murod ketadi. Hech kim bilmagani yaxshi. Qali, to'y harakati. Xullas aka. Nega? Bunga kelin ko'ylak yoqmayapti. Orif. Lekin Orifdan pul so'rashga uyalyapti. Bunga yoqqan ko'yni qancha ekan? Olib berayotgan ko'ylak bunga yoqmadi. Xo'p, qancha ekan? Pochcha, rostdan ham yoqmadi-da. Nima? 5000. Buni qarang. Og'zingni bir chetidan chiqib ketadi-ya. Menga qara. 5000 topish oson ekanmi? Lekin Barno, men senga yordam berib, senga sovg'a qilishga qurbim yetadi. Kira qilib bo'lsa ham. Sen o'zi Spark olgan odam 5000 ga bitta Spark olsa bo'ladi. Kelini ko'yligiga qaramaydi. Hammasi bir xil oq bo'ladi. To'yini, diskini 5 yilda bir marta ko'rasan, 3 soatga 5000 ni kiyib unga nisbatan behurmatlik bo'ladi. Keyin ering nimani olib? Onasi yo'q, o'zi ishlab to'y qilyapti. O'yladingmi shuni? Otasi yo'q, ering lozim topgan bo'lsa shuni kelsa, ertaga oila bo'lganingdan keyin shunaqa pulni shu bola ko'tarib keldi. Barno, lekin oilani mana shu bir-birini bu narsa yeging kelsa, eringdan so'raysan. Akasi, unaqa dema, meni qizim hammasi Oraga ko'nib yashashni o'rgangan. Chiqinglar. Hozir. Choyga. Yuringlar. Choy tayyor. Chiqasizlarmi? Xonamga bora qoling. O'qitmayapsanmi?
Eski aziz chaqiryapti. Siroj, qayerdasan? Shu yerda. Ketdik yuringlar. Xotirami? Xap. Ha, hozir yetib olaman. Zerikib ketyapman, go'zal kelib tursin. Iltimos, go'zalga ayting-lu. Oyi, O. Bu yerda qolishga ruxsat berganda men ham qolardim. Menga qara qizim. Birinchidan qizim, hamma ham sen nimaga? Kasallik. go'zalga yetib nima qilasan? Ustina. Seni mendan boshqa, buvingdan boshqa do'st. Shuning uchun Guli xolangdan keyin burnimga suv kirdi. Bilding. Hop. Siroj ketadi. Siroj Murod ketadi. Hech kim bilmagani yaxshi. हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी बहवें की न्यू आने वाली एपिसोड के नेक्स्ट रिव्यू में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इधर हम देखते हैं कि ईमान के पास राहिम बैठा होता है। ईमान काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। राहिम पूछता है, ईमान क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो ईमान कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ जहन में ऐसा चल रहा है जो मुझे परेशानी बना रहा है। तो इस पर जवाबन राहिम कहता है, ईमान हम एक अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, शायद मैं इसका कोई हल निकाल लूँ। तो जवाबन ईमान कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो कि शामिर अब मुझसे वो पहले वाला सलूक करना चाहता है जैसे हम पहले रहते थे, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा। जिस तरह शामिर ने मुझे दुखों से तकलीफ़ों से गुजारा है, मेरा अब दिल नहीं कर रहा कि मैं शामिर के साथ सुलह कर लूँ। इधर हम देखते हैं जो कि आसिफ साहब अपने दोनों बहुएं जो कि फबीहा और महक को दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जैसा कि आप जानती हैं कि महक तुम मेरी सबसे बड़ी बहू हो और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी ज़िम्मेदारी अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारी हालत ही ऐसी है कि तुम अब अगर काम करोगी तो कोई ना कोई नुकसान उठा बैठोगी। तो इस पर महक कहती है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह रहे तुम? फिर वहाँ पर फबिया कहती है कि बाबा जैसे आप जानते हैं कि महक भाभी ने हमें ऐसे समझ रखा है जैसे हम नौकरानी हों। तो फिर आसिफ साहब कहता है कि मैंने फ़ैसला किया है कि तुम अब फबीहा अब इस घर की ज़िम्मेदारी उठाओ, क्योंकि महक अब प्रेग्नेंट है, इसको ज़्यादा काम अब परेशानी का बायस बना सकता है। इधर हम देखते हैं ईमान अपनी वालदा के पास बैठी हुई होती है। ईमान की वालदा कहती है कि बेटी हम चाहते हैं कि तुम और शामिर दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। और फिर ईमान कहती है, अम्मी ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो शामिर ने मुझसे किया है उसका बदला इस तरह नहीं झुका सकोगे। तो फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है ईमान अपने घर पहुंचती है, वहाँ पर शामिर आ जाता है और शामिर कहता है कि ईमान मुझे आपसे एक बात करनी है। तो फिर ईमान कहती है, हाँ बताओ तुमने क्या बात करनी है, अब हमारे दरमियान बात करने को रही कुछ क्या है। तो इस पर शामिर कहता है कि ईमान मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम पहले एक दूसरे के साथ रहते थे इसी तरह ही रहें। इधर
ہم دیکھتے ہیں کہ روحان جو کہ اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر مہک بھی ہوتی ہے۔ مہک سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچے کی شاپنگ کی ابھی تیاریاں شروع کر دیں، اور اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو کہ فبیہا تیل کی شیشی سے تیل نیچے فرش پر نکال کر پھینک دیتی ہے، جس سے فبیہا پھینک دیتی ہے۔ جیسے ہی مہک اس روم میں آتی ہے جس پر تیل گرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ فبیہا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور نکرانی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ فبیہا نے جان بوجھ کر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مہک کا پیر پھسلتا ہے تو مہک زمین پر پٹک پڑتی ہے، اور فبیہا کہتی ہے اب تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ تو ڈاکٹر جیسے ہی ان کو بتاتا ہے کہ اب ان کا بچہ زندہ نہیں رہا، تو یہ سن کر روحان رونے لگ جاتا ہے۔ اور ہیلو ناظرین، ڈرامہ سیریل میری بہویں کی نیو آنے والی ایپیسوڈ کے نیکسٹ ریویو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے پاس راحم بیٹھا ہوتا ہے۔ ایمان کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ راحم پوچھتا ہے ایمان کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تو ایمان کہتی ہے کچھ نہیں، بس کچھ ذہن میں ایسا چل رہا ہے جو مجھے پریشانی بنا رہا ہے۔ تو اس پر جواباً راحم کہتا ہے ایمان ہم ایک اچھے دوست ہیں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، شاید میں اس کا کوئی حل نکال لوں۔ تو جواباً ایمان کہتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ شامیر اب مجھ سے وہ پہلے والا سلوک کرنا چاہتا ہے جیسے ہم پہلے رہتے تھے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ جس طرح شامیر نے مجھے دکھوں سے تکلیفوں سے گزارا ہے، میرا اب دل نہیں کر رہا کہ میں شامیر کے ساتھ صلح کر لوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ آصف صاحب اپنے دونوں بہویں جو کہ فبیہا اور مہک کو دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ مہک تم میری سب سے بڑی بہو ہو، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری اب تم چھوڑ دو۔ اب تمہاری حالت ہی ایسی ہے کہ تم اب اگر کام کرو گی تو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھو گی۔ تو اس پر مہک کہتی ہے بابا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ پھر وہاں پر فبیہا کہتی ہے کہ بابا جیسے آپ جانتے ہیں کہ مہک بھابھی نے ہمیں ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے ہم نوکرانی ہوں۔ تو پھر آصف صاحب کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اب فبیہا اب اس گھر کی ذمہ داری اٹھاؤ، کیونکہ مہک اب پریگننٹ ہے، اس کو زیادہ کام اب پریشانی کا باعث بنا سکتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں ایمان اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایمان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ تم اور شامیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور پھر ایمان کہتی ہے امی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو شامیر نے مجھ سے کیا ہے اس کا بدلہ اس طرح نہیں چکا سکو گے۔ تو پھر اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے ایمان اپنے گھر پہنچتی ہے، وہاں پر شامیر آ جاتا ہے اور شامیر کہتا ہے کہ ایمان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو پھر ایمان کہتی ہے ہاں بتاؤ تم نے کیا بات کرنی ہے، اب ہمارے درمیان بات کرنے کو رہی کچھ کیا ہے۔ تو اس پر شامیر کہتا ہے کہ ایمان مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے،
اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اسی طرح ہی رہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ روحان جو کہ اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر مہک بھی ہوتی ہے۔ مہک سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچے کی شاپنگ کی ابھی تیاریاں شروع کر دیں، اور اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو کہ فبیہا تیل کی شیشی سے تیل نیچے فرش پر نکال کر پھینک دیتی ہے، جس سے فبیہا پھینک دیتی ہے۔ جیسے ہی مہک اس روم میں آتی ہے جس پر تیل گرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ فبیہا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور نکرانی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ فبیہا نے جان بوجھ کر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مہک کا پیر پھسلتا ہے تو مہک زمین پر پٹک پڑتی ہے، اور فبیہا کہتی ہے اب تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ تو ڈاکٹر جیسے ہی ان کو بتاتا ہے کہ اب ان کا بچہ زندہ نہیں رہا، تو یہ سن کر روحان رونے لگ جاتا ہے۔ اور ہیلو ناظرین، ڈرامہ سیریل میری بہویں کی نیو آنے والی ایپیسوڈ کے نیکسٹ ریویو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے پاس راحم بیٹھا ہوتا ہے۔ ایمان کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ راحم پوچھتا ہے ایمان کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تو ایمان کہتی ہے کچھ نہیں، بس کچھ ذہن میں ایسا چل رہا ہے جو مجھے پریشانی بنا رہا ہے۔ تو اس پر جواباً راحم کہتا ہے ایمان ہم ایک اچھے دوست ہیں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، شاید میں اس کا کوئی حل نکال لوں۔ تو جواباً ایمان کہتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ شامیر اب مجھ سے وہ پہلے والا سلوک کرنا چاہتا ہے جیسے ہم پہلے رہتے تھے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ جس طرح شامیر نے مجھے دکھوں سے تکلیفوں سے گزارا ہے، میرا اب دل نہیں کر رہا کہ میں شامیر کے ساتھ صلح کر لوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کہ آصف صاحب اپنے دونوں بہویں جو کہ فبیہا اور مہک کو دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ مہک تم میری سب سے بڑی بہو ہو، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری اب تم چھوڑ دو۔ اب تمہاری حالت ہی ایسی ہے کہ تم اب اگر کام کرو گی تو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھو گی۔ تو اس پر مہک کہتی ہے بابا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ پھر وہاں پر فبیہا کہتی ہے کہ بابا جیسے آپ جانتے ہیں کہ مہک بھابھی نے ہمیں ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے ہم نوکرانی ہوں۔ تو پھر آصف صاحب کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اب فبیہا اب اس گھر کی ذمہ داری اٹھاؤ، کیونکہ مہک اب پریگننٹ ہے، اس کو زیادہ کام اب پریشانی کا باعث بنا سکتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں ایمان اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایمان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ تم اور شامیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور پھر ایمان کہتی ہے امی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو شامیر نے مجھ سے کیا ہے اس کا بدلہ اس طرح نہیں چکا سکو گے۔ تو پھر اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے ایمان اپنے گھر پہنچتی ہے، وہاں پر شامیر آ جاتا ہے اور شامیر کہتا ہے کہ ایمان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو پھر ایمان کہتی ہے ہاں بتاؤ تم نے کیا بات کرنی ہے، اب ہمارے
दरमियान बात करने को रह ही कुछ गया है। तो इस पर शमीर कहता है कि ईमान, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम पहले एक दूसरे के साथ रहते थे इसी तरह ही रहें। इधर हम देखते हैं कि रोहान जो कि अपने रूम में बैठा होता है, वहाँ पर महक भी होती है। महक से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने बच्चे की शॉपिंग की अभी तैयारियां शुरू कर दें। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो कि फबीहा तेल की शीशी से तेल नीचे फर्श पर निकाल कर फेंक देती है, जिससे फबीहा फेंक देती है। जैसे ही महक उस रूम में आती है जिस पर तेल गिरा हुआ होता है, और ये सब कुछ फबीहा देख रही होती है और नुकरानी भी देख रही होती है कि ये सब कुछ फबीहा ने जानबूझकर किया होता है। जैसे ही महक का पैर फिसलता है तो महक ज़मीन पर पटक पड़ती है और फबीहा कहती है अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तो डॉक्टर जैसे ही उनको बताता है कि अब इनका बच्चा ज़िंदा नहीं रहा, तो ये सुनकर रोहान रोने लग जाता है और